الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعجلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فاتقوا الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائی کائنات کو محض اپنی قدرت سے کائنات میں نظر آنے والے سارے نقشے نہ نظر آنے والے سارے نقشے نفع پہنچانے والے سارے نقشے نقصان پہنچانے والے سارے نقشے اپنے وجود میں اپنی بقا میں نفع پہنچانے میں نقصان پہنچانے میں ہر آن ہر لمحہ جل جلالہ عم نوالہ میں محتاج. بنی ہوئی چیز خود مختار نہیں ہے, بنی ہوئی چیز بنانے والے ہی اختیار ہے, بنی ہوئی چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے. جب اللہ کا حکم آئے گا وہ نفع پہنچائے گی, جب اللہ کا حکم آئے گا تو نفع دینے والی چیزیں ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو اس کام کے واسطے بنایا ہے وہ اپنے اس کام میں بھی خود مختار ہے. پانی کو اللہ نے ڈبونے کے لیے بنایا ہے لیکن پانی کی کو ڈبانے کے واسطے خود مختار نہیں ہے, پانی کی آگ بجھانے میں خود مختار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو جلانے کے واسطے بنایا ہے لیکن آگ جلانے میں خود مختار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چھری کو کاٹنے کے واسطے بنایا ہے لیکن چھری کاٹنے میں خود مختار نہیں ہے. جتنی بھی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان شکلوں کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں. اس بات حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے نظر آتا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا. وہاں سے کچھ کیا نہیں آتا, نظر نہیں. دکان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دکان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے. کھیت سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کھیت سے کچھ ہو نہیں رہا ہے. ان وزارتوں سے حکومتوں سے نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے. سب کچھ کرنے والی ذات تنہا اللہ جل جلالہ محمد کی ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا کسی کو نظر آتا ہے. اس واسطے اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا, اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں صبر باحیثیت چیز ہے, نظر بے حیثیت. نظر کیا ہے؟ بے حیثیت نہیں. خبر کے مقابلے سوپر نظر کے مقابلے میں کیا نہیں ہے؟ خبر بہت کچھ حیثیت رکھتی ہے اور خبر کے مقابلے میں نظر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اس بات جب سے دنیا قائم ہے ان دونوں چیزوں کا مقابلہ چل رہا ہے. اہل نظر اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور اہل خبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ
السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی. اللہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پوری چلا رہے ہیں, اپنے بیٹے کے گلے پر پھر معافی نہیں جا رہے. اللہ نے حکم دے دیا ہے ہمیں کاٹنا ہے تو کاٹنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا ہے, اس حکم کو ہر حال میں پورا کر. واسطے اللہ کے حکم کے سامنے عقل کی حیثیت نہیں ہوتی کہ آدمی حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو لے کر آئے. حکم کے مقابلے میں آدمی جس کو لے کر آئے عقل. جو عقل کو لگاتا ہے حکم کے مقابلے میں وہ مارا جاتا ہے. واسطے ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی اپنے جذبات, ذرہ برابر بھی اپنی عقل, ذرہ برابر بھی کوئی بات حکم کے سامنے نہیں لے کر آئے, بلکہ ہم کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور اس قربانی سے ایک طرف قربانی دی جا رہی ہے اپنی بیوی کی. نہیں جاؤ اپنی بیوی کو اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ. وادی ذرا ایسی وادی جہاں نہ کوئی کتا ہو نہ کچھ ہو. مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, بار بار پوچھتے ہیں ابراہیم یہی چھوڑ دو, نہیں ابھی اور آگے چلو, ابراہیم چھوڑ دو, نہیں ابھی اور آگے چلو, یہاں تک کہ وہ مبارک زمین وہ مکہ مکرمہ کی زمین ہے جہاں پر لا کر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر, یہاں بیٹی بیوی کو چھوڑ کر, یہاں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلو. کھانے کا کوئی دانہ نہیں, پینے کا کوئی پانی نہیں, ایسی وادی کے اندر جہاں کسی کا کوئی گزر نہیں, جہاں کوئی ہریالی نہیں, ایسی وادی کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے. اب قربانی پر دین وجود میں آیا. قربانی پر دین کیا آتا ہے؟ جہاں جہاں قربانی دی جاتی ہے اللہ ان جگہوں کو آباد کر دیتے ہیں. قربانی کی جگہوں کو لوگ کتنا ہی ویران کرنا چاہیں, کتنی ہی صلاحیت لگاتے اسے ویران کرنے کے واسطے, جس جگہ پر قربانی دی گئی ہو وہ جگہ کبھی ویران نہیں ہوتی. اللہ کر وہ جگہیں کبھی کیا نہیں ہوتی ویران, وہ آبادی آباد ہوتی, اللہ نے آباد. یہاں قربانی دے کر ایک طرف قربانی دی پہلے کی بچوں کی, یہاں ابراہیم علیہ السلام کے حکم ہو رہا ہے یہ بیٹا جو اتنی قربانیوں سے پل کر میں آیا ہے اب اسی بیٹے کو ذبح کر. اے میرے بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, اے ابا جان آپ کا خواب سچ ہے. آج ابراہیم علیہ السلام چلے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے اسماعیل علیہ السلام چلے آ رہے ہیں. یہ حکم دیا جا رہا ہے کاٹنے کے واسطے, اپنے بیٹے کو کاٹ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے. اب اس قربانیوں کے بعد حکم ہوا ہے اب لوگوں کو بلاؤ ہمارے گھر کی طرف, اب ہمارا گھر بناؤ اور گھر بلاؤ. ایک بات کون ہے میری بات پہنچائے گا؟ ایک ابراہیم تم آواز لگاؤ, بات پہنچانا ہمارا کام ہے. وَأَذِّن لِّلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. علماء نے لکھا ہے جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے, جو انسان ابھی دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے, اپنی والدین کی پیٹ کے اندر تھے, انہوں نے اپنی جگہ سے اس آواز کا جواب میری جواب سے کیا دیا ہے. دوستو یہ اصل بات ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں مولانا صاحب کا بیان لکھا ہوا بیان ہے. حضرت بیان نے فرمایا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی قربانی ہے, یہ بڑے بڑے امتحان ہے. بیٹے کی گلے میں چوری جلانا بڑا امتحان ہے, جنگل میں چوری بڑا امتحان ہے. وہی بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ جسم سے سارے کپڑے اتار دیے گئے ہیں, تو کے اندر رکھ دیا گیا ہے, چھوٹنے والا ہے, اور ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام ہے جو آج سے پہلے آگ نہیں جلائی. ایسے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, اے ابراہیم اگر وہ ہم تمہاری مدد کریں نہیں, جس ذات نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وہی ہماری مدد کرے. یہ ہے ڈوبتے ہوئے آدمی کو اگر معمولی سا تنکے کا سہارا بھی ملتا ہے تو وہ تنکے کا سہارا لینے پر مجبور ہوتا ہے. یہاں کو تنکے دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کا ساتھ ابراہیم علیہ السلام جن کا عرش کے سر عرش کے نیچے ہو تو قدم تک سنے میں ہوتے ہیں, ایک سر پہ پوری دنیا کو اٹھا لیتے ہیں. قوم لوط کی ہلاک کرنے کے بعد قوم لوط کی بستی کو اٹھایا, وہ کب زمین سے الگ ہو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا, اوپر لے جا کر پلٹ دی بستی. وہ اللہ کا متعین فرشتہ ہے
جو اللہ کی حکم کے بغیر زمین پر نہیں آتے. حضرت نے روایت نقل کی ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یا رسول اللہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا جبرائیل زمین پر نہیں آتا. جبرائیل کہاں نہیں آ سکتا؟ ان سے فرمانے اما دے گا فلا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری براہ اب براہ حکم ہوا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اے آپ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ. آپ ٹھنڈی ہوگا اور کیا ہوگا؟ سلامتی والی ہوگا. اس بات سے میرے محترم دوستو عقل کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے. دین سراپر حکم ہے. عقل تو انسان کو نہ جانے کب بغاوت پر آمادہ کرے اور کب نافرمانی میں لگا. اس بات سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر دین اپنی رائے میں ہوتا اور اگر دین اپنی عقل سے ہوتا تو خفین پر بجائے اوپر مسا کرنے کے آدمی نیچے مسا کرتے. خفین پر خفین پر بجائے آدمی کہاں مسا کرنے کے اوپر مسا کرنے کے کہاں مسا کرتے نیچے کے گندا ہو اور مسا مسا ہو رہا. یہ عقل دین پر میرے محترم دوستوں وہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کی بات فرمایا کرتے تھے اور بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے. یہ فرمایا کرتے تھے جہاں حقوق انسانی جانیں ختم ہو جاتی ہے یعنی جہاں جا کر انسانی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات شروع ہو گئے ہیں. اب یہ بات کو وہاں سے ہے جہاں انسانی عقل جا کے ختم ہو جاتی نہیں ہوتے انسان. اب بھی ہم تصور نہیں کر سکتی کہ ہوا میں بھی بہت اڑنے لگے. سلیمان علیہ السلام کا تب ہوا میں اڑ رہا ہے. کوئی آپ کو تصور نہیں کر سکتی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا رہے ہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتی آج کے اندر آدمی بیٹھا ہوا اور اطمینان سے بیٹھا ہوا ہو. ابراہیم علیہ السلام آج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی تصور نہیں کر سکتی کہ جائے اور اللہ کے حکم سے دوبارہ اللہ کیسے کھڑا ہو جائے. یہ عقل تصور جہاں تک باطل چلا جاتا ہے آگے سے آگے بڑھتا ہوا اللہ کا حکم اور انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کے سامنے یہ مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. قرآن نے اس کے بعد ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون سب سے زیادہ کمزور جالا تو وہ مکڑی کا جالا جتنا باطل دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ دین کی محنت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے کی حیثیت. حضرت فرمایا کرتے تھے جب آدمی گھر کی صفائی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو مکڑیاں گھر کے اندر جالے لگا دیں گی. اب آئے آپ 1 مہینے بعد اپنے گھر اب آپ کوئی 4 مہینے بعد اپنے گھر اپنا پرانے گھر کو جب آدمی کھولتا ہے اب وہ دیکھتا ہے چاروں طرف جالے لگے ہوئے ہیں. وہ بھی جالے اس بات سے لگے ہیں کہ ہم نے صفائی نہیں کی پچھلے ہفتے پورے مہینے گھر کی پورے 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے گھر کی صفائی نہیں ہوئی ہے جالے لگے. اب جالوں کو صاف کرنے میں کچھ مشقت نہیں آتی. ادھر کپڑا مارا ادھر کپڑا مارا ادھر جھاڑو لگائی ادھر جھاڑو لگائی سارا جالا صاف ہو گیا. فرمایا کرتے رہے جب نبیوں والی محنت شروع ہوتی ہے تو دنیا سے باطل اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جس طرح گھر کی صفائی میں جالے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب دنیا میں انبیاء کی محنت چھٹ جاتی ہے تو محنت کی چھٹنے کی وجہ سے جگہ جگہ زمین پر باطل اپنے جالے لگائے. اس ساری طاقت کو جسے ہم بہت بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں اس ساری قوت کو جسے ہم بڑی قوت سمجھ رہے ہیں یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. محنت ختم ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے زمین پر جالا لگا دیا. محنت ختم ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تک کے زمانہ آ گیا اس وقت تک وہ نقوط زمین کے اوپر جالا لگا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے محنت ختم ہو گئی تھی. اس زمانے کے سائنسدانوں نے زمینوں کے اوپر جالے لگا لیے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ آنے سے پہلے محنت ختم ہو گئی تھی. قیصر و کسریٰ نے زمین کے اوپر جالے لگا لیے تھے. انہوں نے محنت کی اللہ نے ان سارے جالوں کی طرح ان سب کو صاف کر دیا. اس بات میرے محترم دوستو سب سے پہلی محنت وہ ایمان کی محنت ہے. جب ایمان بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو چمکاتے ہیں. حکومت بادشاہی علم کی تعمیریں یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ہے ایمان کا. یہ اللہ کا ایمان ہے یہ نقطہ ایمان کی
چھوٹی چھوٹی، یا حکومت کا مل جانا، بادشاہ کا مل جانا، نظام کے اندر آ جانا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اپنی حیثیت نہیں رکھتا ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ بات مکی مکرمہ میں سب سے پہلے ایمان کو بنوایا گیا ہے۔ ایمان اپنی صفات کے ساتھ نظر آتا ہے، جتنے ایمانی صفات ہیں اس طرح اور چھپانے سے چھپا نہیں ہے، اس طرح ایمان اور نفاق چھپانے سے چھپتا ہے۔ چھپانے سے کیا نہیں ہوتا؟ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ہاں یہ ایمانی محنت تھی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ہاں ایسے ایمان بنایا گیا تھا کہ تعارف جو ہوا کرتا تھا وہ ایمان سے تعارف ہوا کرتا تھا۔ ایمانی محنت کے چھٹ جانے کے بعد جو نقصان آیا، اب تعارف ایمان کا تعارف ختم ہو گیا، ایک دنیا میں تعارف ہو کر رہ گیا مسلمانوں۔ آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے جا کر پوچھو کون ہو آپ، وہ اپنا تعارف کراتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، اور آپ کسی انجینئر سے پوچھو جا کر آپ کون ہو، یہ اپنا تعارف کراتا ہے میں انجینئر ہوں۔ آپ کسی وزیر سے جا کر پوچھو تم کون ہو، یہ اپنا تعارف کراتا ہے میں وزیر ہوں۔ آپ کسی کاشتکار سے جا کر پوچھو تم کون ہو، یہ اپنا تعارف کراتا ہے میں کاشتکار ہوں، کیونکہ ساری صلاحیتیں اس دنیاوی شعبوں میں لگتی ہیں، اس واسطے تعارف اس دنیاوی شعبوں کا ہے۔ پہلے ساری صلاحیت ایمان پر لگا کرتی تھی، اس واسطے تعارف ایمان کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے معاذ کس حال میں صبح کی ہے؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے تو ان کو اٹھا کر پوچھا، کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کر رہا ہے، میں تجارت کی حالت میں، میں کاشتکاری کی حالت میں، میں زراعت کی حالت میں، میں غربت کی حالت میں مالداری کی حالت میں، سب کچھ حضرات صحابہ کے پاس، لیکن سب سے محنت اور تعارف ایمان کا کام ہے۔ تو تعارف ختم ہو گیا ہمارا، تو محنت سے ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھینک لیا ہے، یہ اپنا عمل بتا رہے حارث رضی اللہ آدمی علی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا قول حضرت نے صحابہ میں نقل کیا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور آسمانوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ آسمانوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب اس آدمی کو اٹھایا جاتا ہے تو ہر ہوتا ہے، بعض مرتبہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان پاتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان پاتا، اور ان پر دعا پڑی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جو نکل گئی آپ سے ایسے سننے ہوئے فارغ سے پوچھا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے، رات بھر جاگتا ہوں، دن بھر بھوکا رہتا ہوں، یعنی رات کو تہجد پڑھتا ہوں، دن بھر روزہ رکھتا ہوں، اور مشاہدے کی کیفیت یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھوکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کے اوپر اللہ کا کھلایا جا رہا ہے، عرش کو آتے ہوئے اپنے آنکھوں سے یہ حال علی اب معاذ بن جبل، اے معاذ اس حال میں صبح کیے، اصبحت من یا رسول اللہ ایمان کے صبح کیے اللہ، ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یا رسول اللہ جب ایک دن ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں اگلا دن نہیں کر پاؤں گا، جب صبح ہوتی ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ میری ایمان کی کیفیت بن چکی ہے کہ جب میں قدم اٹھاتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے میں قدم نہیں رکھ پاؤں گا، اس سے پہلے جا کر اللہ سے مل جاؤں۔ آپ سوچیے، جسے ہر قدم پر جنت نظر آ رہی ہو، جسے ہر قدم پر دوزخ نظر آ رہی ہو، جس کا ہر قدم اللہ کی ملاقات کے شوق میں اٹھ رہا ہو، اس کی نمازوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے روزوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے اللہ کے سامنے روزوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ میرے بڑی فرمایا کرتے ہیں یہ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشاہدے کی کیفیت، یہ کیفیت محنت سے بنی۔ کس سے بنی تھی؟ ہاں حضرت فرماتے ہیں انسان چیز پر مجاہدہ کرتا ہے، اس چیز پر مکاشفہ ہوتا ہے، اور مکاشفہ ہی محمد کے محنت۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے اور مکاشفہ ہی محمد کے محنت۔ قاعدہ ساری دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے،
ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کے اوپر محنت کرتا ہے، اب دوائیں کھل کر اس کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تاجر تجارت کے اوپر محنت کرتا ہے، دکان کا نفع کھل کر اس کے سامنے آ رہا ہے. ایک کاروبار زمین پر محنت کرتا ہے، زمین کے منافع نکل کر سامنے آتے ہیں. اگر انہیں فائدہ نظر آنا بند ہو جائے تو یہ محنت کرنا بند ہے. کوئی ڈاکٹر محنت نہیں کرے گا اس کے اوپر اگر دواؤں سے فائدہ نظر نہ آئے. کوئی ڈاکٹر محنت نہیں کرے گا زمین کے اوپر اگر زمین سے کرنا اس کا ہو نظر نہ آئے. اب جتنی چیز نظر آتی ہے وہ اگلی محنت کے واسطے تیار کرتی ہے، اگلی محنت کے واسطے آمادہ کرتی ہے. اگلی محنت کے واسطے کیا کرتی ہے؟ آمادہ کرتی ہے. زمین کے اوپر ہم نے تھوڑی سی محنت کی، دانا اس کا سامنے آیا، پھر اس محنت کو اور بڑھایا، زمین کو کھودا، پانی نکل کر سامنے آیا، پھر اس زمین کو اور بڑھایا اور محنت اور کی، سونا چاندی نکل کر سامنے آیا، پھر اس زمین کے اوپر اور محنت کی، پھر پیٹرول نکل کر سامنے آیا. محنت بڑھتی رہی، نئی نئی چیزیں سامنے نکل کر آتی. بس جس طرح ہم بے جان زمین پر محنت کر کر اس سے فائدے حاصل کر، اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین جاندار دین پر محنت کرے تو اس سے فائدہ حاصل کرے. اب جنت کو بول رہے تھوڑے ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، جسم سے کپڑے دھو لیے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، جان کھلانے لگے ہوئے، لیکن اللہ کی بڑائی کو کہنے سے رک نہیں رہے. اس بڑائی کو بولنے سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، یہ اللہ نے کہتے ہیں اگر جنت کو لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، دوزخ کو لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں. بات میرے محترم دوستو، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ایمان خوبصورت چیز ہے، یہ ایمان کی صفات کے ساتھ نظر آتا ہے. ایک وقت آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان والے ہیں. اب جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا تھا، جس طرح اللہ کے رسول نے الحارث سے پوچھا تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم بتاؤ آخر تمہارے اندر ایمان کی کیا علامتیں ہیں، کیا چیز جس کی وجہ سے تم ایماندار اپنے آپ کو کہہ رہے ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہمارے اندر ایمان کی 15 صفت، کتنی فضیلتیں ہمارے اندر ایمان کی؟ 15 فضیلتیں ہیں، 15 اوصاف ہیں، 15 صفت ہمارے اندر ایمان کی ہے. 5 وہ ہے جس کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا ہے، 5 وہ ہے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، 5 وہ ہے جو ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں باقی رکھیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں چھوڑ. اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ وہ 15 فضلتیں کیا ہیں؟ کیوں اللہ نے 15 فضلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش اور فرمایا فقہاء ادباء کانوا ان یکونوا انبیاء. ارے یہ تو پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، یہ تو باادب ہیں، اور ان کے اندر یہ عمدہ قسم کی جو خصلتیں ہیں، قریب تھا یہ ان خصلتوں کی وجہ سے سب کے سب نبی بن جاتے. سب کے سب کیا بن جاتے؟ قریب تھا یہ لوگ سب کے سب نبی بن جاتے. ایک عمدہ خصلتیں انہوں نے کیا کی؟ 15 خصلتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ ہمارے اوپر 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا؟ فرمائے وہ 5 خصلتیں یہ ہے کہ ہم گواہی دیں اللہ کے علاوہ، ہم ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. جو کچھ بھلا اور برا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر پر ہی ایمان لے کر آئے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے. سب سے پہلی چیز اس کے اندر ایمان لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. میرے محترم دوستو، اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں تنہا کوئی شریک نہیں اللہ جل جلالہ عما نوازہ کا، اسی طرح اللہ تمام صفات میں تنہا. ہم اس طرح اللہ کو اللہ کی ذات میں تنہا ہونا بول رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی صفات میں تنہا ہونا.
اللہ تبارک و تعالیٰ تنہیں شفا دینے میں ڈاکٹر شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہیں روزی دینے میں کھیت دکان شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تنہیں نظام چلانے میں حکومت اللہ کو شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہو جا وہ چیز فوراً ہو جاتی. ابھی فرمایا کرتے تھے بندے کا چاہنا طلب ہے اللہ کا چاہنا ہی وہ. اللہ ہی کا چاہنا کیا ہے؟ بندہ نہیں جس کو چاہ رہا ہے تو وہ کسی چیز کسی وجود کی طلب کر رہا ہے. لیکن اللہ کسی چیز کو تو وہ بذات خود موجود ہے. چاہنے نہیں وجود چاہنے نہیں کیا ہے. بڑی تین دماغ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی شکلیں ہیں مخلوق ہے یہ ساری کی ساری مخلوق باعتبار مخلوق کے چھوٹی بڑی ہے. لیکن جب یہ مخلوق خالق کے مقابلے پر آتی ہے تو سب کے سب چھوٹے ہی ہوتے ہیں. کوئی بڑا باقی نہیں رہتا ہے. یہ مخلوق کا چھوٹا بڑا ہونا یہ باعتبار مخلوق کے خالق کے مقابلے میں نہیں ہے. خالق کے مقابلے میں تو سب چھوٹے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک مچھر چھوٹا ہے جبرائیل علیہ السلام بڑے ہیں. نعوذ باللہ ایک مچھر کو مارنا اللہ کے لیے آسان ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کو مارنا نعوذ باللہ مشکل کام ہے. فنا چیز بڑی ہے فنا چیز چھوٹی ہے نہیں. اللہ کے یہاں سب اللہ کے ایک ہی حکم کے محتاج. جو حکم ایک مچھر کو مارنے کے لیے اللہ دے رہے ہیں کوئی حکم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اللہ کے رسول نے وہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا منتخب حدیث والوں نے نقل کیا ہے جبرائیل کیا تم نے اللہ کو بھی کبھی دیکھا؟ یہ سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام سکڑتے ایک چھوٹے چڑیا کی طرح ہو گئے. ایک چھوٹے پرندے کی طرح ہو گئے. کہنے لگے جب میرے دل میں اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے تو میں اتنا سونا ہو. منتخب احادیث میں حضرت نے اس کو نقل کیا. دوستو بات کو سمجھ سکتے یہ اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کرنے میں کبھی تنہا ہے. کوئی شکل اللہ کے ساتھ شریک نہیں. یہاں تک کہ فرشتوں کی شکل بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں. فرشتوں کی شکل اب اتنے بڑے بڑے فرشتے کسی نے سور اٹھائے ہوا ہے کسی نے اٹھائے ہوئے ہیں کسی نے پوری اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اگر ایک فرشتہ مار دے تو اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے. ایسے بڑے بڑے فرشتے جب اللہ کے نہیں ہے پھر یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں کافی طریق ہو جائے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت حیات الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے. ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے پانی کے اوپر. اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے ہوا کے اوپر. ہوا کا کوئی ذرہ اس فرشتے کے پیمانے سے ہو بغیر نہیں گزرتا. پانی کا کوئی قطرہ اس فرشتے کے پیمانے سے ہو بغیر زمین پر نہیں آتا. لیکن اس کو اللہ نے براہ راست حکم دیا قوم لوط کے خلاف کہ قوم لوط کے خلاف ہوا کو تو قوم کے خلاف ہوا کو تو فرشتہ ہوا روکتا نہیں گیا ہوا رکی رہی. جس وقت اللہ نے حکم دیا قوم لوط کے خلاف پانی کو فرشتہ پانی روکتا چلا گیا پانی رکا. کہاں قطرہ بھی پیمانے سے گزرے بغیر نہیں آتا. کہاں فرشتہ پانی کو روک اور پانی کو نہیں ڈالا. کہاں فرشتہ پانی کو سمجھیے بات کو. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا قرآن میں بیان کیا گیا ہے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ان کو دیتے ہیں وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں اور ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم میں نافرمانی نہیں. جب آدمی دل کے اندر ایمان کو بنا لیتا ہے جب آدمی دل کے اندر ایمان کو بٹھا لیتا ہے جب آدمی اللہ کی ذات عالیہ پر یقین کر لیتا ہے تو اللہ کو فرشتوں کو اس کی خدمت میں لگا فرشتوں کا لگا دیتے ہیں. لیکن بیچ میں کافی خنجر لیے کھڑا ہوا ہے. ارے مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو. 2 رکعت بے قرار ہو کر دعا مانگی. تیسرے آسمان سے فرشتہ اتر کر آیا آ کر قاتل کو قتل کرنے والے ڈاکو کو قتل کیا اور اسے کہنے لگا ارے تم کون ہو؟ میں یجیب المضطر اذا دعاک غلام ہوں. جب کوئی بے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے تھوڑا چلا. کہاں سے آیا ہے؟
اب وہ یقین نہیں رہا، وہ دعائیں نہیں رہی، وہ مانگنے کا طریقہ نہیں رہا، وہ مانگنے کا طریقہ نہیں رہا، وہ دل کی پاکی نہیں رہی، وہ نگاہوں کی پاکی نہیں رہی، وہ زبان کی پاکی نہیں رہی، لیکن مدد ہوئی ہے ہمارے اعمال بدی ہوئی۔ پھر میرے مطلب دوستو فرماتے ہیں ہم ایمان لائے فرشتوں کے اوپر اور ہم ایمان لائے آسمانی کتابوں کے اوپر۔ آسمانی کتاب، چاروں آسمانی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، توریت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، انجیل کے اوپر ہمارا ایمان ہے، زبور کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن ایسی مبارک کتاب ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے، جس کے اوپر ہمارا عمل، یہ دستور العمل ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر ساری کامیابیاں چھپی ہوئی ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ قرآن ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ جس کے اندر ہے خلاصہ، اور علماء نے لکھا ہے سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس دو آیتوں کے ایک آیت کے اندر پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے عبادت کرتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ، اس بات سے میرے مسلمانوں کو قرآن کے ایمان لے کر آنا کیا محنت۔ ایک صحابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، اتنے میں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے غیبت ہو گئی۔ اب غیبت جب ہوئی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قرآن پر ایمان لے کر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو قرآن پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ ہمیں تو یقین نہیں پتا قرآن نے کیا حرام کیا ہے، قرآن نے کیا حلال کیا ہے، قرآن ہمارے سے کیا بات کر رہا ہے۔ یہ ہمارے قرآن پر ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے قرآن پر یقین کی کمزوری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم کیا سمجھیں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری زبان میں ہوتا تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے نا۔ میرے محترم دوستو، جو یقین اللہ معاف فرمائے ہمارا ایک ڈاکٹر کی دوا کے پرچے کے اوپر ہے، جو یقین ہمارا ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ کے اوپر ہے، وہ یقین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج ہمارا قرآن کے اوپر ہے۔ انگریزی نے وکیل نے کاغذ لکھ کے دیا ہے، کیا کرا کر لے کر آؤ، پورے میں لے کر کہا ہے اس وکیل کے کاغذ کو کہ بھائی کے پاس زمین مل جائے، ذرا یہ ترجمہ کر کے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر نے اس دوا کا پرچہ لکھا ہے، دوا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے کیا لکھا ہوا ہے، رہا ہے کہ اس دوا کو سمجھنے ضروری ہے، بیٹھ کا درد اسی دوا کے اندر، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ہماری زبان تو اس کے اوپر بات روز کی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو، قرآن کو عمل کے اندر لے کر آؤ، قرآن کو قرآن میں سیکھ کر پڑھا کرو۔ قرآن کے فضائل اعمال کے اندر چھ آداب ذاتی لکھے ہیں، چھ آداب باطنی لکھے ہیں، یہ قرآن کے اندر لحاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، ہو کر قرآن کو پڑھنا، عظمت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، جنت کی آیتیں جانا، جنت کی آیتوں کو خوف زدہ ہو جانا، کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کا روزانہ قرآن کے پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنا لیجیے۔ قرآن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، میں قرآن پڑھنا شروع کر لیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ المصلی ینادی ربہ، مصلی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے کیا کرتا ہے۔ دوسری چیز قرآن کو قرآن میں دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، یہ آج کل جو نیا شروع ہوا ہے موبائلوں کے اندر قرآن کو ڈالا ہوا ہے، یہ جو آج ایک نیا غلط طریقہ شروع ہوا ہے موبائل کے اندر قرآن کو رکھا ہوا ہے، ہر دن ہم اپنے موبائل میں قرآن کو نہ، یہ زندگی کا آلہ، یہ تصویروں سے بھرا ہوا آلہ، یہ دنیا بھر
खवाइशात के बड़ा ही आला और अल्लाह के पनाह कलाम को इस दिल में रखे। लो अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, अगर पहाड़ों पर उतार देते पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। कैसी बड़ी बात अल्लाह फरमाते, वो इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, वो उतर कर आया है अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाज़ुहु बिही, वो इन्नहु लतंज़ीलु और लेकर आए हैं अला क़ल्बिका, आपके क़ल्ब अज़हर के ऊपर, आपके क़ल्ब अज़का के ऊपर, आपके क़ल्ब के ऊपर दुनिया के सारे इंसानी क़ुलूब में सबसे ज्यादा पाक साफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अज़हर, जिस पर वो कुरान नाज़िल हो रहा है, हम उसे बातिल की बनाई हुई मशीनों में लेते, कैसे शर्म की बात। वास्ते समझ की बात हुआ बात देख कर कुरान को पढ़ा करो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इतना देख कर कुरान पढ़ा करते थे, कसरत देख कर कुरान पढ़ने की वजह से जगह जगह से कुरान फट गया था। इस वक्त में कुरान शहीद किया गया है, देख कर कुरान ही पढ़ रहे थे कि हमला करने वाले ने हमला किया उनके ऊपर, उनकी बीवी नाइला ने तलवार को रोकने की कोशिश की, नाइला की 3 उंगलियां कट गई, जब उनके उंगलियों के कटने के निशान जो खून निकला उसका, या खुद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का निशान उनके कुरान पर आज भी मौजूद, उनके उनका कुरान रखा हुआ है। ऐसा 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 ताल्लुक हमारा अल्लाह की किताब के साथ होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में आता है, जब घर में आया करते थे देख कर कुरान पढ़ा करते थे, अजान और नमाज के दरमियान देख कर कुरान पढ़ा करते थे। हज़रत इक्रिमा इब्न अबी जहल के बारे में आता है, सर के ऊपर कुरान को रखते, आंखों पर कुरान को रखते, या और कहते हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम समझ कर कुरान पढ़ा करो, तुम समझ कर कुरान पढ़ा करो, समझ कर कुरान पढ़ना तुम्हारे ऊपर इल्म के जरिया खोल देगा। क्या खोल देगा? इल्म के जरिया। किससे खुलेंगे? समझ कर कुरान। इसका खूब एहतमाम होना चाहिए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने सारे बुजुर्गों की औराद व वज़ाइफ कर कर देखे हैं, जो तरक्की सुबह साजिद के वक्त देख कर कुरान पढ़ने से मुझे मिली है, ऐसी तरक्की मैंने किसी जगह नहीं। सुबह साजिद के वक्त कैसे देख कर कुरान, जब आदमी देख कर कुरान पढ़ता है, निगाहों की इबादत होती है, जुबान की इबादत होती है, जिस्म की इबादत होती है, सब कट जाता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। फिर मेरे मुहतरम दोस्तों, इसी के साथ साथ हम ईमान लेकर आए हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर। बड़े मजे की बात हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हज़रत फरमाया करते थे, नबी पर कुरान लाना और आसमानी किताब कुरान, किताब पर कुरान लेकर आना, आदमी कितना भी लुगत का माहिर हो, आदमी कितना भी लुगत का इमाम हो, आदमी कितनी ही उम्दा अरबी जानता हो, अरबी पर जैसी पीछा है उसकी कुदरत हो, लेकिन वो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के बगैर कभी कुरान को समझ नहीं सकते। हदीस शरीफ में आता है कि बाद लोग होंगे, आपने दूध निकालने का निश्चय लिया है, ये निश्चय इसके साथ इसका तरीका, आपने जमीन में पानी वाली मोटर ली है, ये मोटर कैसे चलेगी, इसके साथ उसका तरीका होता है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है इस मशीन को पानी से बचाना है, इस मशीन को पानी में डालना है, इस मशीन को पानी में रखना है। ये मशीन इसके साथ आती है किताब, जो इसके चलने का तरीका बताती है। और बाद मशीनें तो ऐसी होती है जिसके ऊपर पूरे कारखाने का दारो मदार होता है, बाद मशीनें ऐसी होती है जिसके ऊपर पूरी पूरी फैक्ट्री चलती है, बस यही मशीनें होती है, वो उसके साथ से किताब नहीं भेजते, उसके साथ इंजीनियर के साथ क्या भेजते हैं। जी आप अगर किताब पढ़कर मशीन को ठीक करना चाहो या मशीन को चलाना चाहोगे तो ये मशीन इतनी बड़ी मशीन है, आप किताब के नहीं समझ पाओगे। ये मशीन के बंदे मौजूद है, वही मशीन को सही समझ सकता है, वही मशीन वो किताब आपको बताएगा पढ़कर। अरे समझ
اللہ نے اس کارخانے کے اندر اس آسمان اور زمین کے درمیان جو سب سے قیمتی مشین بنائی ہے وہ انسان کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے قیمتی مشین جو بنائی ہے وہ انسان کو بنایا ہے. اب انسان کو چلانے کے بعد سے کتاب بھی بھیجی ہے اور انجینئر بھی. کیا بھیجی ہے؟ کتاب. اور کس کا بھیجا ہے؟ قرآن مجید کتاب بھیجی ہے اور انجینئر جو بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. ایسے مبارک نظام کو لے کر کہ قیامت تک کے واسطے جو ان کے طریقے کو اختیار کا کامیاب ہے، جو ان کے طریقے کو چھوڑ کے دنیا کا کچھ بھی کر لے گا وہ ناکام ہی ناکام، ہلاکت ہی ہلاکت اور پتہ نہیں. ایسی مبارک زندگی یہ حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مبارک زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا یہ قیامت نمونہ ہے. قیامت کے بعد کیا ہے اس وقت میرے کو یہ کہنا صرف کہ جی نہیں ہمیں کیا چہرے پر داڑھی رکھنے کی، ہمیں پہننے کی، ہمیں کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم سمجھتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر مبارک کو سمجھتا ہے کے دین ایمان اور یہ آج اتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بالاعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کیا کر رہا ہے؟ غیر کا لباس پہن کر یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ لباس پسند ہے. اللہ کے رسول کے لباس کے مقابلے میں غیروں کا چہرہ دیکھ کر یہ بتا رہا ہے مجھے یہ چہرہ پسند ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مقابلے میں اختیار کر کے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ طریقہ زیادہ پسند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ سمجھیے پہلے قاصدوں کی بڑا استعمال کیا جایا کرتا تھا، قاصدوں کا بڑا مانا جایا کرتا تھا، بڑی جایا کرتی تھی. ایک قاصد آیا کے لیے اس کے چہرے سے داڑھی صاف تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر لیا. اس نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں یہ داڑھی کاٹنے کو کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھے میرے حکم دیا ہے اس کو کاٹنے کا. میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چہرے سے کر دوں. فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے چہرے کو پھیر. جو ابھی اسلام میں نہیں، جو اسلام کی شریعت کو مکلف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرے پھر جو اسلامی شریعت کی مکلف ہے کتنی ناراضگی ہوگی اللہ کے رسول سنت میں جاتے ہیں کی تو ایک سنت کو تلاش کیا کرو اور محبت ہونی چاہیے ان سنتوں سے، اور محبت ہونی چاہیے کہ ان سنتوں کے مقابلے میں بیوی آئے، ان سنتوں کے مقابلے میں ان سنتوں کے مقابلے میں والدین آئے، ان سنتوں کے مقابلے میں پڑوسی آئے، ان سنتوں کے مقابلے میں دوست آئے. ہم کسی کی نہ سنیں اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے ہونا چاہیے. ایسے کیا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے. ہم پھر اللہ پھر یہ فرمائے انہوں نے کہ ہم ایمان لائے جو کچھ غلط ہے اور برا سب اللہ سے ہوگا. اس سے ہوتا ہے اللہ آدمی اللہ کی ذات پہ یقین کر لے تو ہزار بندے پریشانیوں سے بچ جائے اور آدمی کا یقین کمزور ہو جائے اب وہ پریشانی ہو کر رہ جاتا ہے. دوائیں کھا رہا ہے کس کی دوا ہے ایک ٹینشن کرنے کی دوا کھا رہا ہوں، ذہن کو سکون دینے کی دوا کھا رہا ہوں،
جتنا سکون اللہ نے تقدیر پر یقین رکھنے میں رکھا ہے ایسا سکون دنیا میں کسی چیز کو نہیں۔ بات یہ کہنا کہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، میں نے یہ کیا ہے تو غلط ہو گیا، میں نے یہ کیا ہے تو غلط ہوا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بہتتا ہوئے اپنی زبان کے اوپر رکھے اور زبان جلدی خاک ہو جائے، یہ بات آسان ہے اس بات کے مقابلے میں کیا آدمی ایسا کرتا تو ایسا ہو۔ زبان کا جلا دینا آسان ہے، یہ بات نہیں زیادہ سوچتا، یہ بات اتنی زیادہ نہیں جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے اور تو یہ ہونا ہی ہے دنیا سارا وہ کھاتے ہیں گڑیا نا، ٹھیک ہے آ رہا نا کر کے